السلام ویڈیو علیکم کو ورحمۃ دیکھنے سے اللہ پہلے ہمارے وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ سامعین حضرات، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علاج۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء دین آتے تھے اپنی تربیت کے لیے، اور ان کی خوب تربیت ہوتی تھی۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کا نظام سنبھالا تو جوانی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا، اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی خوب دی تھی۔ تو انہوں نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے۔ خود پسندی کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پسند کرنا۔ بھائی میرے اندر بڑی صفات ہیں۔ جوانی میں دارالعلوم کا محتمم بھی ہوں۔ اللہ نے اتنا علم بھی دیا کہ لوگ وعظ سنتے ہیں اور سر ڈھونڈتے ہیں، اور خوبصورتی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی، اور مال و منال بھی دیا، عزت بھی دی۔ ہر بندہ پوچھتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ اچھا، آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر کے 1 مہینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو 1 مہینے کے لیے فوراً پہنچ گئے تھانہ بھون۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس آپ اپنا دن گزاریں جیسے گزارا کرتے ہیں۔ ایک کام کرنا ہے، جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر لینا، بس اتنی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں، اور جو مسجد میں آئے جائیں ان کے جوتے سیدھے کرتے رہنا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میں چند دن جوتے سیدھے کیے، میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو گیا۔ چند دن جوتے سیدھے کیے، اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ ان حضرات کے پاس ایسے نسخے تھے کہ وہ تکبر، خود پسندی اور ایسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس خانقاہ میں حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، اور مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے۔ اب دونوں حضرات جوان نئے پڑھ کر فارغ ہوئے، اور شوق میں گئے کہ بھائی ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھ لیا، اب کچھ بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، اب بھی جا کر دیکھیں گے تو ایسے ہی ہیں، اسی حال میں باقی ہیں۔ ابھی یہ حضرات ایک کمرہ ان کو دے دیا گیا تھا، تو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کسی موضوع پر بات چھڑ گئی۔ دونوں عالم تھے اور چیزیں ازبرتے اور بڑے ذہین اور فتین تھے۔ اب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہو گئی، دلائل چلنے شروع ہو گئے۔ ابھی دلائل چل ہی رہے تھے کہ ایک بڑے میاں جو نگران تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ شہزادو، پہلے دن آئے ہو، تمہیں ابھی پتہ نہیں یہاں عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتا؟ کرنی ہے تو اپنے دل میں اپنے رب سے باتیں کرو۔ چنانچہ یہاں پہلا دن ہے، لہٰذا آج میں آپ کو تنبیہ کہہ رہا ہوں۔ آج کے بعد پھر میں نے آپ کو دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں کے بستر خانقاہ سے اٹھا کر باہر رکھے جائیں گے۔ یہ حضرات خود فرما کرتے تھے کہ اس بڑے میاں نے لیے جو بات کہی تھی اس بات سے ہمارا دماغ سیدھا کر دیا، پھر ہم صحیح آداب کے ساتھ رہے، اور پھر اللہ نے ہمیں چھپ کے مزے عطا فرمائے۔ چھپ کے بھی تو مزے ہوتے ہیں، اس مزے سے ہر بندہ واقف نہیں ہے۔ آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقے کے مزے سے واقف نہیں ہیں، بولنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ رہنے کے مزے سے واقف نہیں ہیں۔
سونے کے مزے سے واقف ہیں، جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہیں۔ چپ کا اتنا مزہ ہے، اسی لیے جو جتنا بڑا عالم ہوگا آپ اس کو دیکھو گے وہ اکثر زیادہ خاموش ہوگا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سامعین حضرات، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کا بھائی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔